بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نام نہیں بلکہ ایمان، محبت، شفاعت اور نجات کا دروازہ ہے۔ وہ نام جسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا، وہ نام جس پر فرشتے بھی درود پاک بھیجتے ہیں، وہ نام جس کا ادب انسان کو آسمانوں تک اٹھا دیتا ہے اور جس کی بے ادبی انسان کو محرومی میں ڈال دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی نایاب اور لرزا دینے والی بات بیان کر رہے ہیں جس میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، اس کے اسرار اور اس کی برکتیں نہایت سنجیدگی، ادب اور دل کی گہرائی سے معزز سامعین کرام میں بیان کروں گا۔ یہ صرف علم نہیں ہے، یہ دل کی اصلاح ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو عام زبانوں سے نہیں نکلتی بلکہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں۔ آخر تک ضرور سننا، کیونکہ ممکن ہے یہ باتیں آپ کے دل کا رخ بدل دیں اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم بات کریں گے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ وہ نام ہے جس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں، یہ وہ نام ہے جس کے بغیر ایمان کا ذائقہ ادھورا ہے، یہ وہ نام ہے جس کا ادب انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے اور جس کی بے ادبی انسان کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر دنیا سے سورج نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر 10-20 دن سورج نہ نکلے، دھند چھا جائے تو کتنی سردی پڑ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک ویرانی چھا جاتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہی نکل جائے، درود پاک پڑھنا ہی بندہ بھول جائے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہی دل سے نکل جائے، پھر ایمان کی دنیا میں بھی وہی اندھیرا آ جاتا ہے، وہی جو ایمان کی حرارت ہے اس کے اندر سردی پڑ جاتی ہے اور دل ویران پڑ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، لفظ محمد عربی زبان میں حمد سے بنا ہے، اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ کامل تعریف، بار بار تعریف، ایسی تعریف جو دل سے نکلے اور زبان پر آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے وہ ذات جس کی تعریف زمین و آسمان میں بار بار کی جاتی ہے۔ سوچیے معزز سامعین اکرام، دنیا میں اربوں انسان گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، سکندر اعظم آئے ہیں، قیصر آئے ہیں، لیکن کسی کا نام دن میں 5 وقت اذان میں نہیں لیا گیا، کسی کا نام نماز میں نہیں لیا گیا، اور کسی کا نام کلمے میں نہیں آیا۔ یہ شرف صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ یہ نام خود گواہی دیتا ہے کہ اس نام والا عام انسان نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام ہے، یعنی تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی لفظ کا نعرہ لگایا تو مخالفین کی مخالفت، ان کی عناد، شرپسندی، ہٹ دھرمی حد سے گزر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی صادق اور امین ہستی بھی ان مخالفین سے بچ نہ سکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایسی خوبیاں تھیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے مجموعے پیکر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام گرامی میں بھی عجیب حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس میں مبارک محمد کا صرف میم ہٹا دیا جائے تو باقی حمد بچتا ہے، جس کا مطلب تعریف و توصیف ہے۔ اگر ہا ہٹا دیا جائے ممد رہ جاتا ہے، جس کا معنی مدد کرنے والا ہے، یعنی غریبوں، ناداروں اور کمزوروں کی مدد کرنے والا۔ اور اگر میم اور ہا دونوں کو ہٹا دیا جائے تو مد رہ جاتا ہے، جس کا معنی بلند و بالا۔ اور اگر میم کو بھی حذف کر دیا جائے تو دال، جس کا مطلب دلالت کرنے والا، یعنی اللہ کی وحدانیت کی
دلیل پیش کرنے والا۔ آپ علیہ السلام کے نام کی یہ فضیلت ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں اپنی عزت اور جلال کی کہ جس کا نام تیرے نام سے موسوم ہوگا میں اس کو ہرگز آتش دوزخ سے عذاب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قاضی ابو بکر بن عربی نے بروایت بعض صوفیاء نقل کیا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے 1000 نام ہیں، ان میں سے ابو القاسم بھی ہے۔ تو اہل جنت کے نزدیک آپ علیہ السلام کا نام عبد الکریم ہے، اہل جہنم کے نزدیک آپ علیہ السلام کا نام عبد الجبار، اور حاملین عرش کے نزدیک عبد المجید، اور عام فرشتوں کے نزدیک عبد الرحیم، اور پہاڑوں میں عبد الخالق، اور خشکی میں عبد القادر، اور تری میں عبد المہیمن، اور سانپوں کے نزدیک عبد القدوس، اور کیڑے مکوڑوں کے نزدیک عبد الغیاث، اور پرندوں کے نزدیک عبد الغفار، اور ایمانداروں کے نزدیک احمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، جو 100 سال تک خدا کی نافرمانی میں مبتلا رہا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے مار کر پھینک دیا، اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، اور بنی اسرائیل کو لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھیے، کیونکہ ایک روز وہ تو رات پڑھ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آیا تو اس نے اس نام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا، اور آپ علیہ السلام پر درود پاک بھیجا، اس لیے میں نے اس کے گناہ بخش دیے اور حور کو اس کی زوجہ بنا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب بتائیں ذرا کہ ایک گناہ گار شخص جس کے 100 سال کے گناہ ہیں اور اس کی بخشش ہو رہی ہے صرف ایک نام، اور وہ نام کون سا ہے نام؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نام پر اس شخص نے، اس گناہ گار نے صرف ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم سے جنت کی طرف بھیج دیا اور اس کو حور کی بیوی بھی دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھیجا کہ اپنے حواریوں کو کہیں کہ اس کا نماز جنازہ پڑھیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس کا کفن پہنائیں۔ جن لوگوں نے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا تھا، آج وہ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ جب دنیا گند کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہے تو یہ نام اس وقت بھی کام آتا ہے۔ تو ہم تو آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نوازے گا نہیں، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بخشے گا نہیں، یہ جنت ہمارے لیے ہے، ہم مومنین کے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن جنت میں، عالم برزخ میں مختلف مقامات ہیں، ان مقامات کو حاصل کرنا ہے، ان درجات کو اگر حاصل کرنا ہے تو معزز سامعین کرام کثرت سے درود شریف پڑھنا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک بن انس مدینہ منورہ کے عظیم محدث، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے موطا امام مالک جیسی عظیم حدیث کی کتاب مرتب کی، اور جن کا حلقہ درس خود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لگتا تھا۔ جب کوئی شخص امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آپ کیا کرتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی پہلے غسل فرماتے، صاف کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر نہایت وقار سے عزت سے بیٹھتے، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آواز دھیمی ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا، اے امام، یہ اہتمام اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، کپ کپی طاری ہو گئی، اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتا ہوں، یہ عام انسان کی گفتگو نہیں، یہ محمد عربی و اجمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہے، اس میں بے ادبی کا خوف ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا، سر جھک جاتا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر فرمایا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہ لو جیسے عام لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے امام مالک، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے صوفیاء ہیں، جن کے سامنے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، یا آپ کی کوئی حدیث مبارک پڑھنے لگ جاتے یا سننے لگ جاتے تو وضو کرتے،
خوشبو لگاتے اور ان کے اندر خاموشی آ جاتی، ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور آج ہم ہیں جو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کے بغیر مذاق میں لے لیتے ہیں، اور بے ادبی عجیب عجیب آج کل کے ماحول بن چکے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق بنے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں ان سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، بے انتہا واقعات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے تاجدار انبیاء ہیں، ان کی جو آل پاک ہے اس کا ادب احترام بھی بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیال شریف کے بہت بڑے گدی نشین، شیخ الاسلام جن کو لقب ملا ہے، وہ فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب حدیث پاک بیان کرتے وضو فرماتے، اور جب خاص طور پر سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی حدیث پاک کے اندر آ جاتا، یہ دیکھیں ادب، حدیث پاک کے اندر آپ کا نام آ جاتا، تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے طالب علموں کو فرماتے جاؤ وضو کرو۔ سارے لوگ وضو کرتے، حالانکہ پہلے باوضو بیٹھے ہوتے تھے، لیکن دوبارہ جا کر سب وضو کرتے اور خود بھی وضو کرتے، اور جب وضو کر کے آتے پھر وہ حدیث پاک پڑھتے جس میں سیدہ کائنات خاتون جنت کا نام نامی اس میں گرامی آتا، پھر وہ حدیث پاک بیان کرتے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا محبت تھی اور ان کی آل اولاد سے محبت تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب قیامت کے دن جب گزریں گی، پل صراط سے گزریں گی، تو تمام لوگوں کو حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا دیں، بجلی کی طرح وہاں سے جائیں گی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس طرح ہمارے اکابر صوفیاء، اولیاء، سلف صالحین نے ادب سکھایا ہمیں۔ آج ہمارے اندر علم بہت آ چکا ہے، ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پڑھی تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹے، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے بھی، ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، آپ کی آل اولاد کا ادب احترام کرنا سکھا دے اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔